بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ قصص النبیین حصہ خامس سے ہے، جس کی ہیڈنگ ہے زواجہ من خدیجہ۔ زواجہ کے اندر جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، ان کی طرف ضمیر لوٹے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی من خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ تک ویڈیوز پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کرے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زواجہ من خدیجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یا ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ ولما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سنۃ، 50 کے معنی 5 اور 20 کے معنی 20، یعنی دونوں ملا کے 25 سنتن سال۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے 25 سنتن 25 سال کے، یعنی 25 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، تزوج خدیجہ بنت خویلد۔ تزوج کے اندر جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے گی، جو کہ اس کا فاعل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ وَهِيَ مِن سَيِّدَاتِ قُرَيْشٍ وَفَضْلِيَاتِ نِسَاءِ۔ فضلیات یہ اس کے معنی افضل ہے، فضلیات افضل۔ وَهِيَ مِن سَيِّدَاتِ قُرَيْشٍ، اور وہ مراد کون ہے؟ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھیں اور عورتوں میں سب سے زیادہ افضل تھی۔ رجاحت عقل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پختگی تھی، یعنی پختہ عقل والی تھی۔ وکرم اخلاق، اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھی تھی۔ وسعت مال، اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ وسعت تھی، یعنی ان کے پاس مال کے اعتبار سے چونکہ وہ تجارت کرتی تھی، اس وجہ سے مال کے اندر بھی وسعت تھی ان کے پاس۔ وکانت ارملتن کے معنی ہے بیوہ، اور وہ کانت میں جو اس کا اسم ہے یہ ضمیر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹے گی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی۔ توفی زوجها ابو حالہ، جن کا شوہر ابو حالہ کا وفات ہو چکا تھا، ابو حالہ جن سے ان کا نکاح ہوا تھا پہلے۔ توفی زوجها ابو حالہ، ان کا شوہر ابو حالہ کا وفات ہو چکا تھا۔ وکانت اذ ذاک فی الاربعین من سنہا، 40 کے معنی 40 ہے، اور اس وقت اذ ذاک یعنی اس وقت جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وقت وہ اپنے عمر کے 40ویں سال میں تھی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخامسۃ والعشرین من عمرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے 25ویں سال میں تھے۔ خامسۃ ان کے معنی 5 اور 20 کے معنی 20، دونوں ملا کے 25 ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے 25ویں سال میں تھے۔ وکانت خدیجۃ امرأۃ تاجرۃ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امرأۃ تاجرۃ، ایک تجارت کرنے والی عورت تھی۔ کانت کا جو اسم ہے خدیجۃ ہے حالت رفیع میں، اور امرأۃ تاجرۃ یہ موصوف صفت بن کر یہ کانت کی خبر ہو جائے گی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تجارت کرنے والی عورت تھی۔ تستأجر الرجال فی مالها، استاجر یستاجر کا معنی ہوتا ہے اجرت پر لینا، لیکن یہاں مراد ہے مال میں حصہ دینا، حصے دار بنانا۔ اور وہ تستاجر یہ ضمیر جو فاعل اس کا ہے لوٹے گی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حصے دار بناتی تھی الرجال مردوں کو فی مالیہ اپنے مال میں،
یعنی وہ یہ کرتی تھی کہ اپنے مال کو دے کر وہ تجارت کرنے کے لیے لوگوں کو دیتی تھی اور بول دیتی تھی کہ اس میں جو بھی نفع ہوگا اس میں وہ متعین کر دیتی تھی کہ اتنا میرا ہوگا، اتنا تم لوگوں کا۔ وَتُضَارِبُهُمْ بِشَيْءٍ تَجْعَلُهُ لَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے وہ مضاربت کرتی تھی بشیء ایک متعین مقدار کے ساتھ، تجعلہ لہم جو ان لوگوں کے لیے مقرر کر دیتی تھی۔ مضاربت کہتے ہیں کہ کسی کو مال دے کر اس کے اندر وہی حصے دار بنانا اور اس میں یہ متعین کر دینا کہ اتنا کمائی ہوگی تو اتنا تم مجھے دو گے اور اتنا تم خود رکھو گے اس کے اندر، یہ اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ وَتُضَارِبُهُمْ بِشَيْءٍ تَجْعَلُهُ لَهُمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ مضاربت کرتی تھی ایک متعینہ چیز یا متعینہ مقدار کے ساتھ جو چیز ان لوگوں کے لیے متعین کر دیتی تھی یا جو تجعلہ لہم ان کے لیے جو متعین کر دیتی تھی۔ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَوْمًا تُجَّارًا، اور قریش ایک تاجر تجارت کرنے والی قوم تھی۔ وقد كانت اختبرت صدق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکرم اخلاقہ، اس حال میں کہ واو یہاں پہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ یا حالیہ نہیں، اس کو ہم واو الگ سے مان لیں گے، اور انہوں نے یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اختبرت، چونکہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا ضمیر اس کے اندر جو فاعل ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزما لیا تھا صدق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی سچائی کو۔ صدق معنی سچائی اور حدیث معنی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی سچائی کو انہوں نے آزما لیا تھا۔ وکرم اخلاقہ، اور ان کی اچھے اخلاق کو، ونصیحتہ، اور ان کی خیر خواہی کو، ان کی نصیحت کو۔ حین خرج، کس وقت، یعنی جب وہ نکلے تھے، فی مال اللہ، ان کے مال کو لے کر، الی الشام، شام کی طرف، تاجرن، تجارت کی حیثیت سے، یعنی تاجر کی حیثیت سے تجارت کرنے کے لیے، یعنی جس وقت وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے شام کی طرف تاجر بن کر، تو اسی ٹائم انہوں نے آزما لیا تھا۔ وَبَلَغَهَا مِن کبر شأنہ فی ہذہ الرحلۃ، رحلۃ کے معنی ہے سفر، اور بلغ یبلغ معنی ہوتا ہے خبر پہنچنا، اور ان تک خبر پہنچ گئی تھی، من کبر شأنہ، ان کی شان کی بڑائی، فی ہذہ الرحلۃ، اس سفر میں، فعرضت علیہ نفسہا، عرض یعرض معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پیش کر دینا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ مراد کیا ہے کہ یعنی نکاح کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وَكَانَتْ قَدْ رَفَضَتْ طَلَبَ كَثِيرٍ مِّنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، رفض یرفض معنی ہوتا ہے انکار کرنا، واو یہاں پہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ انہوں نے انکار کیا تھا، طلب کثیر من اشراف قریش، قریش کے شرفاء میں سے بہت سارے لوگوں کے مطالبے کو وہ انکار کر چکی تھی، یعنی وہی نکاح کا جو خط ان لوگوں نے بھیجا تھا پیغام، اس کو وہ انکار کر چکی تھی۔ وخطبها الیہ عمہ حمزۃ، اور ان کے چچا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ نے ان کا پیغام لے کر ان کے پاس وہ گئے حضرت خدیجہ کے پاس۔ وخطب ابو طالب الخطبۃ، اور حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا یعنی نکاح کا خطبہ انہوں نے دیا۔ فکان الزواج، اور شادی ہو گئی، پھر شادی ہو گئی۔ وکانت اول امرأۃ تزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پہلی عورت تھی، پہلی خاتون تھی، تزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ وولدت له اولادہ کلہم الا ابراہیم، ولد یلد واو میں زبر کے ساتھ جنم دینا، اور اسی طرح سے جب پیدا ہونا ہوتا ہے تو اس میں مجہول استعمال کیا جاتا ہے، ولیدہ، تو یہاں پہ ولیدت ہے جو یہ ضمیر حضرت خدیجہ کی طرف لوٹے گی۔ اور انہوں نے جنم دیا تھا لہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اولادہ کلہم ان کے تمام اولادوں کو، الا ابراہیم سوائے ابراہیم کو،
یعنی سوائے ابراہیم کے تمام اولادوں کو انہوں نے جنم دیا تھا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی سوائے ابراہیم کے۔